السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ان ابی یعلی معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، متفق علیہ۔ انسانی معاملات میں ایک بہترین ضابطہ یہ رکھا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بعض انسانوں کو بعض انسانوں پر فضیلت عطا کی ہے، فوقیت عطا کی ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، طاقت اور قوت کے اعتبار سے، رعب و دبدبے کے اعتبار سے، کئی اعتبار سے۔ اور ایک اعتبار یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو دوسرے انسان پر مضبوط بنا دیا ہے، حاکم بنا دیا ہے، ذمہ دار بنا دیا ہے۔ جیسے ایک گھر میں گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے وہ گھر کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ذمہ داری کرتا ہے۔ معاشرہ ہوتا ہے، سماج ہوتا ہے، ایک گاؤں ہوتا ہے، کنبہ قبیلہ ہوتا ہے، وہاں بھی ایک آدمی ہوتا ہے جو ذمہ داری ادا کرتا ہے، گاؤں کی دیکھ ریکھ کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اس پیمانے پر نہیں ہوتا ہے کام جس پر ہونا چاہیے، لیکن یہ ایک نظام ہے، ایک ضابطہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم میں سے جس کسی کو بھی جس کسی پر ذمہ دار بنا دیا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ ذمہ داری کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان اور چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہاں جیسے تیسے کر کے گزر گئے، کوئی یہ دنیاوی چیز ہے، نہیں۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرے گا۔ جتنے بھی لوگ ہیں تمام ذمہ داروں سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا، تمام حاکموں سے، تمام بادشاہوں سے جو دنیا کے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی پرجا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ جو تمہارے انڈر کام کرتے تھے، جن کے تم حاکم تھے، ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا تھا، تمہارا سلوک کیسا تھا۔ اور یاد رکھیں اگر اس میں ہم پھنس گئے تو انجام بہت ہی خطرناک ہوگا۔ مختلف روایتوں کے حوالے سے آدمی کو ذلت اور رسوائی کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے، دنیاوی اعتبار سے لعن و طعن تو ملتا ہی رہتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور تو ہو ہی جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایسے شخص کے اوپر قیامت کے دن کیا سزا عائد ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں پائے گا۔ ایسا شخص کیسا شخص؟ اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر کی ہے۔ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس کسی بھی بندے کو اللہ رب العالمین نے کسی بھی رعایا کا، رعیت کا، لوگوں کا ذمہ دار بنا دیا، حاکم بنا دیا، یموت یوم یموت، دیکھیے تعبیر دیکھیے، ایسا بھی کہا جا سکتا ہے یموت کہ وہ مر گیا یا مر جائے، لیکن کہا گیا یموت یوم یموت، جس دن بھی وہ مرے، جس دن بھی وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جائے، اگر حالت اس کی ایسی ہے وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ، اپنی رعایا کے ساتھ اگر وہ خیانت کرنے والا ہے، دوسری روایتوں کے اندر اگر ظلم کرنے والا ہے،
دوسری روایتوں کے اندر ہے کہ اگر خیر خواہی نہیں کرتا ہے، دوسری روایتوں کے اندر ہے کہ اگر ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے میں جد و جہد نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، ان کے لیے کوشش نہیں کرتا کہ ان کی ساری ذمہ داری ادا ہو جائے، سارے ضروریات پوری ہو جائے، جد و جہد کا لفظ ہے مسلم کے الفاظ میں، محنت کرنا اگر نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اگر اس کا انتقال اس حالت میں ہوا ہے تو توبہ کر لے، سدھر جائے آدمی، معافی مانگ لے اللہ رب العالمین سے، رعایا سے، اپنی ماتحتوں سے، اپنے خادموں سے، تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس حالت میں انتقال ہوا ہے کہ کسی پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہے کہ جنت کی خوشبو اس کو نہیں حاصل ہوگی۔ ہم اور آپ گھر کے اگر ذمہ دار ہیں، ایک مثال میں دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا ہے، یہ جملہ دہراتے ہیں نا، اور یہ بھی کہتے ہیں بیٹی ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اب اس دنیا میں ہی اگر اسے صرف 2 سوال پوچھ لیا جائے، اللہ تعالیٰ کیسے پوچھے گا؟ وہاں حالت سب کی خراب ہوگی۔ یہاں اگر پوچھ لیا جائے تو بھی وہ بھی ہکا بکا کہ کب نکلا ہاتھ سے، کوئی جواب ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے، ہم سے کوئی پوچھے گا آپ کا بیٹا آپ کے ہاتھ سے کب نکلا، کیسے نکلا، اب اس کا جواب آپ لوگ خود سے ہی سوچئے، خود سے ہی دیجئے کہ ہماری اولاد جس کے ہم ذمہ دار تھے، ان کی ساتھ خیر خواہی کرنے کے، ان کو اچھا پڑھا لکھا کر بڑا کرنے سے، ان کی صحیح تربیت کرنے سے، دینی ماحول میں ان کو بڑا کرنے سے ان کے ہم ذمہ دار تھے۔ انہی کے بارے میں اگر صرف پوچھ لے، باقی لوگوں کے ذمہ دار تھے چھوڑ دیجئے، انہی کے بارے میں پوچھ لے بیٹا ہاتھ سے کب نکلا، کیسے نکلا، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم کون سا بہانہ پیش کریں گے اللہ رب العالمین کے سامنے؟ کس معاشرے کو جا کر کھڑا کریں گے کہ معاشرہ چونکہ ایسا تھا، چونکہ حالات ایسے تھے کہ ہم اس میں کنٹرول نہیں کر پائے، چونکہ لوگ ایسا کر رہے تھے تو ہم بھی ایسا کر دیے؟ کیا بولیں گے ہم اور آپ؟ بتائیے کیا جواب دیں گے؟ کہ وہ دور ایسا تھا کہ سب ترقی کے چکر میں ایسا ایسا کر رہے تھے تو ہم بھی ترقی کے راہ میں ایسے لگا دیے بیٹے کو بیٹی کو، تو اس لیے ایسا ہو گیا۔ یہ کوئی جواب ہے؟ نہیں جواب ہے نا۔ آپ اپنے آپ کو کہہ کر خود سے مطمئن کر سکتے ہو، لیکن اللہ رب العالمین جب سوال کرے گا، پوچھے گا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ادنا مثال دی ہے میں نے کہ گھر کا اگر کوئی ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو حالت کیا ہوگی۔ باقی ہم اوروں کے، معاشرے کے، سماج کے، کسی مدرسے کے، کسی مسجد کے، کسی سوسائٹی کے، کسی رفاہی ادارے کے، جس کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں اگر سوال کر لے گا تب کیا حال ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ذمہ داری کو مانگ کر نہیں لینا ہے، اگر تم اس کے لیے کوشش کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد نہیں کرے گا، بن مانگے اگر مل جائے تو اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوگی۔ کوشش اگر یہ رہی کہ ہم کو مل جائے، حاصل ہو جائے، کیسی بھی کوشش ہو، تو اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کو سوچنا ہوگا، صحابہ کرام جب خلافت کا منصب سنبھالتے تھے تو روتے تھے پہلا خطبہ دیتے وقت، ان کے ہونٹ کپ کپاتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ آج میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں، اب کیا حالت ہوگی۔ آپ تاریخی کتابیں پڑھیں، منگا کر پڑھیں، سیکھیں کہ کیسے کیسے حکمراں ہوئے اسلام کے، جو ہمارے سلف صالحین تھے، ان کی زندگی پڑھیں، اس کے بعد ہم معاشرے کو سدھاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو توفیق دے کہ ہم پر جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں، اے اللہ رب العالمین تیرے حوالے سے جو ذمہ داری ہے کہ ہم تیری عبادت کریں اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اے اللہ رب العالمین اس ذمہ داری میں ہم مرتے دم تک قائم رہیں۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم جس گھر کے جن لوگوں کے ذمہ دار ہوں، ان تمام لوگوں کی ذمہ داری کو کما حق ادا کریں۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں حسن خاتمہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمیں رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔